ناظرین، دعا زہرا کیس کے حوالے سے میرے پاس دو بڑی اہم خبریں موجود ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ظہیر نے ایک بہت بڑا اقبال جرم بھی کیا ہے، وہ کیا اقبال جرم ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور آج ظہیر کی پیشی تھی، ظہیر اور شبیر کی، ان کی ضمانت کے حوالے سے اس پر بحث ہونی تھی۔ جبران ناصر نے اس پر بحث کرنی تھی کہ ان کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے۔ اس سماعت کا کیا ہوا ہے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جو ضمانت ہے اس میں 1 اگست تک توسیع کی گئی ہے عدالت کی جانب سے، اور اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ناظرین، جو وہاں کی بار کونسلز ہیں کراچی کی، انہوں نے پہلے اپلیکیشنز دے رکھی ہے کہ چونکہ کراچی کے حالات اس وقت خراب ہیں، بارشوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پورا کراچی جو ہے وہ زیر آب آیا ہوا ہے، تو لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے عدالتوں تک پہنچنے کے لیے۔ تو جو وہاں کی بار کونسلز ہیں انہوں نے پہلے سے یہ اپلیکیشن پٹ کر رکھی تھی کہ عدالتیں کسی کے خلاف بھی کوئی ایڈورس کوئی جو ہے وہ ڈیسیژن نہ دیں، کوئی سخت فیصلہ کسی کے خلاف نہ دیں، تاکہ پورا موقع جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے اور ان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ نہ آئے۔ تو اس پر عدالتوں نے ان کی اس بات کو مانا ہے، اور اسی کے تحت آج تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ ظہیر احمد کو بھی ملا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ اور دوسری اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو ظہیر کے وکیل ہیں، ظہیر اور شبیر کے، وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، تو ان کی غیر موجودگی بھی ایک یہ وجہ بنی ہے۔ اور دوسری جانب جو جبران ناصر صاحب ہے وہ مکمل طور پر تیار تھے کہ آج انہوں نے اپنا پورا کیس جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا کہ آج کس طرح اس پر بحث کرنی ہے اور ان کی جو ضمانت ہے اس کو منسوخ کروانا ہے، لیکن یہ دو وجوہات، ایک تو ظہیر اور شبیر کے وکیل وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر جو بار کونسلز نے اوورال ایک اپلیکیشن پٹ کی ہوئی ہے کہ کراچی زیر آب ہے اور لوگوں کو وہاں پر مشکلات پیش آ رہی ہیں پہنچنے کے لیے، تو اس پر تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، اس میں بھی ظہیر اور شبیر کو ریلیف ملا ہے۔ اب یہ آخری ان کی ضمانت رہ گئی ہے اور بہت جلد آپ ظہیر کو سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ ایک انہوں نے ملتان سے ضمانت لی ہوئی تھی، پہلے لاہور سے لی، پھر جناب جو ہے وہ بہاولپور گئے، بہاولپور میں ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی، ان کی جو اپلیکیشن تھی، پھر یہ ملتان چلے گئے، ملتان سے ان کو جو ہے وہ بیل ملی تھی، اور تیسری بیل جو ہے وہ انہوں نے وہاں کراچی سے لی ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو ملتان سے انہوں نے بیل لی ہے اس پر ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں کہ وہاں انہوں نے کتنا فراڈ کیا تھا، فراڈ عدالتوں کو گمراہ کر کے انہوں نے وہاں سے بیل لی تھی۔ بہرحال اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور جلد ان کو ان کے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اگلی جو پہلے بتا دوں کہ 1 اگست کو اگلی اس کے سماعت ہوگی، اور 1 اگست کو کیوں ہوگی اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ دعا کو بھی 1 اگست کو وہاں پر پیش کیا جانا ہے، اور پولیس نے اپنا چالان پیش کرنا ہے، اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہاں سامنے رکھنی ہے، تو اس لیے ظہیر کو بھی اب 1 اگست کو ہی بلایا جائے گا، یعنی دعا اور ظہیر جو ہیں اب 1 اگست کو ایک ساتھ ہی عدالت میں پیش ہوں گے، اور وہ بڑی ہی اہم سماعت ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں اگلی خبر پر۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ آپ کو اندر کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ ظہیر نے پولیس کے سامنے اقبال جرم کر لیا ہے، جی ہاں، اور اقبال جرم اس نے کیا کیا ہے؟ وہ یہ کیا ہے کہ اس نے یہ مان لیا ہے، ظہیر نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ جب دعا کراچی سے نکلی تھی تو وہ وہاں پر موجود تھے اور دعا کو ساتھ لے کر آئے تھے، جی ہاں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ اس نے لوکیشن ٹریس کی تھی ظہیر کی، اور یہ بات سامنے آئی تھی کیونکہ ساری باتیں میڈیا پر نہیں آتی، پولیس جو ہے وہ تواتر سے اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اس میں ان کو نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس میں 35 ملزمان کو نامزد کیا گیا اور ان کے خاندان کے افراد کو، کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا، اور صرف ایک جگہ سے نہیں، مختلف علاقوں سے، اور ایسے بھی ہیں جو بہاول نگر کی تحصیل ہے فوٹا باس، وہاں کے بارڈر پہ ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں سے بھی پولیس، کراچی کی پولیس ان کو پکڑ کر لے کر گئی ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے بندے ان کے پکڑے ہیں، لیکن ساری باتیں جو ہیں وہ میڈیا پر نہیں آتی۔ تو پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی تھی، ظہیر کی لوکیشن کا پتہ چلا تھا کہ جس دن دعا زہرا جو ہے وہ کراچی سے نکلی ہے 16 اپریل کو، اس دن ظہیر کراچی میں ہی موجود تھا۔ تو اس سے ان ظہیر اور دعا کی جو کہانی تھی، اب دعا سے بلوائی گئی تھی یا جو بھی معاملہ تھا وہ بعد میں پتہ چلے گا، جو کہانی ان کے سامنے ان کی طرف سے سامنے آئی تھی کہ دعا خود گھر سے نکلی، یہاں پہنچی، پنجاب یونیورسٹی آئی اور اس نے وہاں لڑکیوں سے فون لیا
اور فون لے کر ظہیر کو کال کی اور ظہیر آیا اور اس نے دوستوں سے پیسے ادھار پکڑ کے جو ہے وہ ٹیکسی والے کو دی اور پھر دعا کو اپنے ساتھ لے گیا. وہ ساری جھوٹی ثابت ہوئی, یہ دونوں بے نقاب ہو گئے کہ ظہیر تو اس دن کراچی میں ہی موجود تھا. تو بادی نظر میں ہم نے یہی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر ظہیر وہاں پر موجود ہے اور 15 کو یہ یہاں سے نکل رہا ہے لاہور سے اور 16 کو یہ واپس آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ خاص مشن کے تحت ہی وہاں پر گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اغوا کیا دعا زہرا کو, بہلا پھسلا کر اسے گھر سے باہر نکالا اور پھر اس کو خود جو ہے وہ لے کر آیا. اور اب ظہیر نے اس بات کو باقاعدہ طور پر مان لیا ہے, پولیس کے سامنے اقبال جرم کر لیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا. پولیس نے سی ڈی آر رپورٹ حاصل کر لی تھی, یعنی کال ڈیٹا ریکارڈ, جس میں سب چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو چکی تھی. تو اب ظہیر کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا. پہلے بھی پولیس نے ان کے ساتھ جتنی نرمی کی ہے, کسی اور ملزم کے ساتھ اتنی نرمی نہیں کی گئی جتنی ظہیر کے ساتھ ہوئی ہے. تو بہرحال اب اس نے اقبال جرم کیا کہ ہاں میں ہی وہاں پر موجود تھا اور میں ہی اس کو لے کر آیا ہوں. لیکن اس کے اندر بھی ایک بڑی سمجھ لیں کہ ان کی چال ہے, اور اس بات کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے, اتنا گہرا یہ معاملہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان لوگوں کی چالاکیاں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے اقبال جرم کر لیا تو یار یہ بڑی بات ہو گئی, یہ مہدی کاظمی کی بڑی جیت ہو گئی کہ ملزم نے جو ہے وہ اقبال جرم کر لیا کہ میں وہاں پر موجود تھا. تو کیس تو بڑا آسان ہو گیا کہ وہ مان رہا ہے کہ میں ہی اس کو لے کر آیا ہوں. تو پھر اغوا کا کیس تو سیدھا سیدھا بنتا ہے. لیکن اس اقبال جرم کرنے کے پیچھے بڑی کہانی ہے. دراصل اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے مبینہ جو گینگ ہے اس کو بچایا جا سکے, یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ اپنے اوپر لے لیں. اب پولیس کے انویسٹیگیشن میں یہ سامنے آیا ہے ناظرین کہ 2 گاڑیاں وہاں پر گئی تھیں اور جو دعا کو وہاں سے لے کر آئی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2 گاڑیاں یہاں سے گئی ہیں اور ان کا کوئی ایسا ذریعہ روزگار نہیں ہے. والدہ ان کی ایک چھوٹی سی ملازم ہے پنجاب یونیورسٹی میں. تو 2 گاڑیاں یہاں سے گئیں اور دعا کو وہاں پر سے لے کر آئیں. تو ان کی کوئی وہ ذاتی گاڑیاں تو نہیں تھیں, وہ کہاں سے آئیں, کس کی وہ گاڑیاں تھیں. تو اب جو کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے, اب نئے انویسٹیگیشن آفیسر آ چکے ہیں اور وہ اس کیس کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں. اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اب ان کا گینگ بے نقاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس لیے ظہیر نے یہ اقبال جرم کیا کہ وہی صرف اس کو لے کر آیا ہے. یعنی یہ بات اب ظہیر اور شبیر اپنے اوپر لے لیں گے اور جو ان کے پیچھے جو پورا گینگ ہے اس کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب آپ کو اس طرح سے جانے نہیں دیا جائے گا. آپ نے جو اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے 16 اپریل سے لے کر آج تک, آپ نے میڈیا پر بیٹھ کر کیا کیا جھوٹی کہانیاں ہم کو سنائی ہیں. یار آپ سوچیں تو صحیح یہ کتنی بڑی بات ہے. یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے سادہ سے لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا آپ ایسی کہانی گھڑ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کتنے بھی چلاک ہوں, کیا آپ میڈیا پر آ کر ایک ایسا کیس ہے, یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے. پوری دنیا میں بیٹھے لوگ اس کیس کو سن رہے ہیں. ہمیں اپنے واٹس ایپ پر روزانہ کئی میسیجز آتے ہیں مختلف ملکوں سے کہ ہم آپ کے ویلاگز دیکھ رہے ہیں, ہم اس کیس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ پوری دنیا میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اس کیس میں انوالو ہیں. انڈیا سے کتنے میسیجز آتے ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, باقی دنیا میں بیٹھے لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یعنی یہ انٹرنیشنل سطح کا کیس ہے. اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ اتنی کہانی گھڑتا ہے کہ جناب وہ کہ دعا اپنی مرضی سے وہاں سے نکلی, پھر اس نے ٹیکسی والے کو کہا کہ جناب مجھے لے جاؤ, میرے پاس کرایہ نہیں ہے, اور وہ لے گیا اس کو. ٹھیک ہے, اس نے کچھ نہیں کہا. 20 گھنٹے کا سفر جو ہے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں. پھر وہ پنجاب یونیورسٹی بھی آ گئی, پھر لڑکیوں نے اسے فون بھی دے دیا. مطلب عجیب کہانی یار, اتنی گھڑی گئی, کمال ہے. تو بہرحال اب یہ بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, ان کا گینگ بے نقاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس لیے یہ چیزیں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب ان کی والدہ نے ایک بڑے انکشافات کیے ہیں, اس پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا. اور انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے جی کہ 1 مہینہ اس نے ہمیں نمبر ہی نہیں دیا, ہم تو اس کے گھر والوں کو کال کرنا چاہتے تھے اور ان کو چاہتے تھے کہ یہ واپس چلی جائے. یہ جب آئی ہے تو ہم نے فوراً اس کو کہا کہ تم کیوں آئی ہو اور تم نمبر دو, ہم فون کرتے ہیں تاکہ تم واپس جاؤ. اور 1 مہینہ اس نے مجھے نمبر ہی نہیں دیا. اس کا پوسٹ مارٹم میں بعد میں کرتا ہوں. فی الحال یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی. تو جو لوگ آج رات کو بیٹھ کر لائیو ٹرانسمیشن کریں گے اور کہیں گے جس اس کی ضمانت میں توسیع ہو گئی اور وہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, تو ان کو 1 اگست کو پتہ چل جائے گا. اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں کہ دراصل وجوہات کیا تھیں. اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ کچھ سچے تھے تو ضمانت میں توسیع ہوئی ہے. دراصل
دو بڑی اہم وجوہات تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اقبال جرم اور اس کے پیچھے ان کی چال بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کیس کے بڑے اہم حقائق اب مزید ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے۔ اپنے میزبان احمد فراز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔